بسم اللہ الرحمن الرحیم مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تبارك وتعالى وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہو جو سارے کائنات کا مالک، خالق، رازق اور مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک نشست میں، اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں. جو ہر مومن کا مقصد ہے جنت حاصل کرنا، یہ مومن کا مقصد ہے جس کے لیے اس زمین میں جیتا ہے. جنت اگر حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس زمین میں ایسے کام کریں جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے حقوق کو ادا کرے. اگر آدمی یہ دو کام کر لے تو وہ جنت حاصل کر لے سکتا ہے. آج ہم ایک ایسی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کا تعلق ایک ایسے فرقے سے ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اگر آپ پوچھیں گے کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کس چیز سے ہوا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے یہ بہت بڑا نقصان ہوا. فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے اسلام کا شیرازہ بکھر گیا، اسلام کی طاقت ٹوٹ گئی. اگر فرقوں میں نہیں بٹتے
اتحاد ہوتا تو آج ساری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالی کی حکمت بالغہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین میں فرقے ہوں، چاہا کہ زمین میں حق و باطل ہو، چاہا کہ زمین میں خیر و شر ہو، خیر کا ہونا، شر کا ہونا، حق کا ہونا، باطل کا ہونا، اس زمین میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کیا کہ جو لوگ خیر کو مانتے ہیں، حق کو مانتے ہیں، ان کے درجات کو بڑھائیں جنت میں، ان کو اور بلند مرتبے دیں، اور ان کو اور اچھے اچھے چیزیں دنیا میں مہیا کریں اور آخرت میں مہیا کریں۔ اور شر کا ہونا یہ مومنین کے لیے اس طور سے آزمائش ہے کہ اس شر کے خلاف بغاوت کا علم برپا کریں، اس شر کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں، اس باطل کے خلاف یہ حق پسند لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں اور اس باطل کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے میرے دوست۔ تو فرقوں کا زیادہ ہونا، فرقوں کا ہونا یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کھول کھول کر بیان کر دیا کہ مختلف قسم کے فرقے آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے والے لوگ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور تم لوگ 73 فرقوں میں بٹو گے۔ وہ 70 پر 2 فرقوں میں تھے اور تم لوگ 70 پر 3 فرقوں میں بٹو گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط ثابت ہو نہیں سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ فرقے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر بتا دیا کہ اے لوگوں، کئی راستے ہیں، اس میں سے صرف وہ راستے کو مانو جو راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں جس راستے میں ہوں یہ راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اے لوگو یہ راستے کے علاوہ دوسرے راستوں کی اتباع ہرگز مت کرو، اگر کرو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم لوگ حق کے وہ جادے سے، حق کے اس راستے سے بھٹک جاؤ گے، غلط راستے میں چلے جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، حق کے راستے کو ماننا، صحیح راستے کو ماننا یہ مومنین کا فریضہ ہے۔ کیسے مانے گا؟ وہ اگر کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو میرے دوستو بالکل صحیح راستے پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان تمام فرقوں میں جتنے بھی فرقے آپ دیکھتے ہیں، ان تمام فرقوں میں سب سے پرانا فرقہ اور سب سے تکلیف مضر فرقہ میرے دوستوں کون سا ہے؟ شیعہ ہے، شیعہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سارے عالم اسلامی میں، سارے دنیا میں، بلکہ یہ لوگ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے پاس کئی حکومتیں ہیں۔ ایران جو مشہور بستی ہے، مشہور کنٹری ہے، اس کی حکومت ان لوگوں کے پاس ہے، اور اسی طریقے سے عرب ممالک میں یہ لوگ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، لبنان کے اندر، جورڈان کے اندر اور سیریا میں ان کی مضبوط حکومت ہے۔ اور آپ لوگ اخبار میں پڑھ رہے ہوں گے کہ سیریا کے اندر کیا کیا ظلمیں نہیں کی جا رہی ہیں، کیسے کیسے مصائب و آلام کے پہاڑ مومنین پر نہیں توڑے جا رہے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جس کا نام بشار اسد، یہ اپنی پبلک کو ایسے مار رہا ہے، ایسے مار رہا ہے گویا کہ یہ جانور سے بھی بدتر لوگ ہیں، گویا کہ یہ لوگ گندی نالی کے کیڑے ہیں۔ اس طریقے سے ان کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، روزانہ 100 سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں، اور یہ اپنی سلطنت کو، اپنی حکومت کو، اپنی آرمی کو، اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اپنی بستی کو اس نے اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اسے نیست و نابود کر دیا۔ حلب مشہور بستی ہے سیریا کے اندر، اسے برباد کر دیا گیا، اور دوسرے مشہور شہر ہیں، دوسرے مشہور علاقے ہیں سیریا کے اندر، سب کو برباد کر دیا گیا۔ صرف چند علاقے ہیں جس میں یہ بشار اسد اور اس کے لوگ ہیں، وہ بستیاں محفوظ ہیں، ورنہ عام پبلک جن بستیوں میں رہتی ہے ان بستیوں کو اس نے ڈھا دیا۔ UN سے لوگ چیخ رہے ہیں،
ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقت چیخ رہی ہیں کہ اس لڑائی کو روک دیا جائے، لیکن روک نہیں پا رہے ہیں. پورا عرب سمٹ جمع ہو کر یہ چیز پر غور کر رہے ہیں کہ کیسے اس لڑائی کو روکی جائے، لیکن روک نہیں پا رہے ہیں. اس طریقے سے یہ ظالم لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیریا میں جو سلطنت کر رہے ہیں یہ مسلمان ہیں؟ ہاں، یہ نام کے مسلمان ہیں، لیکن یہ شیعی عقیدہ رکھنے والے ہیں. اسی طریقے سے ہم مصر میں نظر ڈالتے ہیں تو مصر میں ڈھیر سارے شیعہ ہیں، اور عراق کے اندر ان کو تقریباً حکومت حاصل ہو گئی. اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں سارے عالم اسلامی میں ان کی تعداد بڑھتی کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور آپ کے اس علاقے میں، اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں ان لوگوں نے باقاعدہ ان کی حکومتوں کے ذریعے سے مالی امداد مہیا کیا، اور یہاں پر اس باطل عقیدے کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے محنتیں کر رہے ہیں. کئی لوگوں کو شیعہ بنا دیا گیا. حج میں آتے ہیں اور کئی لوگوں کو شیعہ بناتے ہیں. حج میں آتے ہیں، اگرچہ قانوناً کسی بھی عقیدے کی نشر و اشاعت ممنوع ہے، لیکن یہ لوگ اپنے پیمفلٹس بانٹتے ہیں، اپنی کتابیں بانٹتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد کو شیعہ بنا رہے ہیں. اور ہر بار ان کی کوشش یہ ہے کہ حرمین کو حاصل کر لیا جائے، اور حرمین کو حاصل کرنے کے بعد سارا اسلام ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور اس کے بعد یہ اپنے عقیدے کی بڑے زور سے نشر و اشاعت کریں. یہ ان کا مقصد ہے. ہر قسم کے خزعبلات، ہر قسم کے خرافات کو عام کرے، یہ ان کا مقصد ہے. تو میرے دوستو، یہ فرقہ ہے جو بڑا ہی بھیانک اور بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے جا رہا ہے. اور ہم نادان اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا یہ لوگ بڑے آسانی سے خاتمہ کر رہے ہیں. لا علمی کی وجہ سے ہم میں سے کئی لوگ اس عقیدے کو قبول کر چکے ہیں. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا وقت کے مناسبت سے کہ یہ عقیدہ اور یہ فرقہ، اس کی تاریخ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجلس اس کے لیے کافی نہیں، کئی مجالس اس کے لیے درکار ہیں. لیکن ہم ان مجالس میں کوشش کریں گے کہ یہ شیعہ کون ہے جانے، اور ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے بیسک اصول کیا ہیں، بنیادی اصول کیا ہیں وہ جانے. اور اس کے بعد یہ جو غلط باتیں، غلط سلط باتیں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے دلائل کیا ہیں اور ان دلائل کے جواب کیا ہیں، یہ ہم انشاءاللہ آنے والے مجالس میں دیکھیں گے. لیکن آج کی مجلس میں ہم صرف تاریخ دیکھنے والے ہیں کہ یہ لوگ کیسے شروع ہوئے، کب ان کا وجود پذیری میں آیا، کب یہ لوگ عام منظر عام کب آئے. یہ انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع ہے. شیعہ، سب سے پہلے لفظ کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے. کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے. اور شیعہ اور سنہ گویا کہ یہ آپس میں گویا کہ کیا سینونیمز بن گئے ہیں، شیعہ سنہ. یہاں تک کہ کفار بھی کیا ہے، اسلام کا نام لیتے ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر دو فرقے ہیں، ایک ہے سنہ، دوسرا ہے شیعہ. ایک ہے اہل سنت، دوسرے ہیں اہل تشیع. کفار میں چیز عام ہے. جب بھی آپ کسی بھی مستشرق، کسی بھی اورینٹلسٹ کی کتاب اٹھا کر پڑھیں گے تو وہ ایسے پیش کرے گا کہ اسلام کے اندر دو فرقے ہیں. جیسے عیسائیوں کے اندر تین فرقے ہیں، رومن کیتھولک، آرتھوڈاکس، پروٹسٹنٹ جیسے تین فرقے ہیں. اس طریقے سے اسلام میں سنت اور شیعت یہ دو فرقے ہیں. گویا کہ ان لوگوں کے پاس یہ چیز متعین شدہ ہے، یقینی ہے. حالانکہ ویسی بات نہیں ہے. اسلام یہ ایک چیز ہے، اسلام کی تعلیمات ایک ہیں، اسلام کی کتاب ایک ہے، اسلام کا رسول ایک ہے، اسلام کے عقائد بالکل صاف، شفاف، آسان، عام فہم ہے. اس کے اندر کوئی دقتیں، اس کے اندر کوئی تشعبات نہیں ہیں، بالکل عام فہم. ہر آدمی اس عقیدے کو سمجھ سکتا ہے، بالکل آسان عمل کرنے کے لیے، بالکل فائدہ مند، ہر اعتبار سے فائدہ مند، ہر اعتبار سے رحمت، شفقت، سکون اس مذہب کے اندر ہے. لیکن اب ساری دنیا میں ایسی بات پھیل گئی ہے کہ یہ مذہب کے دو فرقے ہیں. یہاں تک کہ ہندوستان کی تاریخ میں آتا ہے کہ جب ڈاکٹر امبیڈکر اسلام قبول کرنا چاہا، ایک ایسا آدمی ہے ڈاکٹر امبیڈکر جس نے ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو لکھا. ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اسے لکھنے والا یہی ڈاکٹر امبیڈکر ہے. اور اس کے ساتھ کئی لوگ بھی تھے. بڑا سلجھا ہوا ذہن کا آدمی تھا، بیرسٹر تھا، بڑا ذہین آدمی تھا. چاہتا تھا کہ تمام مذاہب میں تحقیق کریں اور جو مذہب بالکل صحیح ہے اسے اختیار کریں. اور یہ بتاتا ہے کہ اپنے بچپن میں اس نے
برہمنزم کے مختلف حربے اس پر پڑے، اس وجہ سے اسے ہندوازم سے نفرت ہو گئی۔ یہ کئی واقعات بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ اسٹیشن سے اترا، گاڑی چڑھنے کے لیے گیا، وہ گاڑی والے نے اسے روک دیا، اس کے اور اس کے خاندان والوں کو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا خاندان آیا تو اس گاڑی والے نے ان لوگوں کو بٹھا کر لے کر چلا گیا۔ جب پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تم لوگ نچلے طبقے کے ہو اور ایک گاڑی میں صرف اونچے طبقے کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو تب سے بچپن سے اس کے اندر یہ طبقاتی نظام کی نفرت پیدا ہو گئی۔ تو جب بڑا ہوا، ڈھیر سارا تعلیم حاصل کیا، چاہا کہ تمام مذاہب میں تحقیق کریں اور صحیح مذہب کو قبول کریں۔ ہندوازم غلط ہے، اس میں کوئی جو ہے ڈاؤٹ نہیں، لیکن حق کہاں ہے؟ تو جب اس نے تحقیق کی تو اس کی نظر اسلام پر ٹکی، اسلام کی کتابوں کو اس نے پڑھا، قرآن کو اس نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس نے سرفرازیت حاصل کی، اور جب اس نے بالکل ایسے مرحلے کو پہنچ گیا جس میں اسے اطمینان حاصل ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں اب اسلام قبول کرنے والا ہوں۔ تو ہندوستان کے مشہور شخصیت گاندھی جی نے اس کو بلا کر پوچھا تو مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میری خواہش ہے کہ مسلمان ہو جاؤں، سب سے بہترین مذہب ہے۔ تو گاندھی جی نے کہا کہ تو شیعہ بنے گا پھر سنہ بنے گا، تو اہل تشیع سے تیرا تعلق ہوگا یا پھر تو اہل سنہ میں سے ہوگا؟ اسلام میں دو فرقے ہیں۔ تو امبیڈکر کو جب معلوم ہوا تو وہ پیچھے ہٹ گیا، بولا کہ اس میں بھی دو فرقے ہیں، اس میں بھی وہ جو ہے اونچے نیچ کے جو طبقات ہیں۔ تو اس نے اسلام سے ہاتھ دھویا، جا کر بدھزم حاصل کر لیا، بدھی ہو گیا۔ تو میرے دوستوں دیکھیے کس طریقے سے مسلمانوں کو یہ فرقے میں بٹنے کی وجہ سے، خاص طور پر یہ شیعت کے وجود کی وجہ سے نقصان ہوا۔ اور کئی مثالیں ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لوگ تعریف کرتے ہیں اسلام کی، حالانکہ ان کی تعریف سے اسلام کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن وہ لوگ پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی اہل سنہ اور اہل تشیع میں فرق۔ تو یہ جو شیعت ہے، اس کا لفظ کا مطلب میرے دوستوں گروہ، گروپ، پالیسی، کسی بھی ایک گروپ کو، اور اس گروپ کا ایک سردار ہے جس کے مقاصد ہیں، اس کے مقاصد میں وہ گروپ کے سردار کی تائید اس کے افراد کرتے ہیں، تو اس گروپ کو آپ کہیں گے شیعہ۔ ایک مقصد کے لیے ایک آدمی اٹھا، مقصد کچھ بھی ہو، وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے لوگوں کو جمع کیا، تو یہ مقصد کے لیے جب اس نے لوگوں کو جمع کیا تو یہ گروپ میں بن گیا۔ اس قسم کے گروپزم کو کہتے ہیں میرے دوستوں شیعہ۔ تو اس میں خود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو لوگ مین سٹریم کے ہیں، ان میں سے جو لوگ ہٹ گئے، جن لوگوں نے گروپزم اختیار کیا، جن لوگوں نے گروہ میں اپنے آپ کو، گروہ کے حدود میں اپنے آپ کو باندھ لیا، یہ لوگ کیا ہیں؟ شیعہ ہیں۔ تو اصل راستے سے یہ لوگ ہٹ کر ہیں، ان کے نام میں خود اس کی دلیل ہے، ان کے نام میں خود اس کی دلیل ہے۔ علامہ ابن اسیر شیعہ کی تعریف میں کہتے ہیں کہ شیعہ کا مطلب اصل میں گروہ میں بٹنا ہے، اور قرآن میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے راستے پر ہیں، ان کے گروپ سے ان کا تعلق ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا، جو توحید و بیان کرتے تھے، وہی عقیدہ، وہی توحید، وہی شریعت ابراہیم کو بھی دی گئی ہے۔ ابراہیم کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا۔ ان من شیعته لابراہیم، تو ادھر لفظ کیا استعمال ہوا؟ شیعہ کا لفظ استعمال ہوا۔ تو گروپ کو، کسی بھی ایک عقیدے کے ماننے والے گروپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو علامہ ابن اسیر کہتے ہیں اگرچہ کہ یہ شیعہ گروپ کو کہتے ہیں، لیکن آگے چل کر یہ گروپ جو ہے ان لوگوں سے ان کا تعلق پیدا ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف پیدا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، اور شیعہ ان لوگوں کو کہا جانے لگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امامت کے عقیدے کو پھیلانا چاہیے، اسے ماننا چاہیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ پورے کیا ہیں، ہر قسم کے غلطیاں سے مبرہ ہیں، یہ لوگ انبیاء سے افضل ہیں، اس قسم کے چند اصول بیان کرتے ہیں جو ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے مجالس میں تفصیل سے بحث کریں گے۔ ہر اصول کو دیکھیں گے اور ہر اصول کے ان کے دلائل اور ہمارے دلائل اور صحیح کیا چیز ہے، یہ انشاءاللہ آنے والے مسائل، آنے والے مجالس میں آپ دیکھیں گے۔ تو علامہ ابن اسیر کی تعریف میں کیا ہے
کہ شیعہ ایک گروپ کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر ان کا عقیدہ کیا ہے کہ لوگ ہماری اس قرآن میں تحریف کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور اس کے بعد امامت کے عقیدے کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد رجعت کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ تو اگرچہ کہ اس کا نام جو ہے مطلب گروپ ہے، لیکن آگے چل کر مختلف عقیدے یہ گروپ میں آ گئے، اور یہ عقیدوں کو ان لوگوں نے مان لیا، کہا کہ جو لوگ یہ عقیدے کو نہیں مانے گا وہ کیا ہے، شیعہ میں سے نہیں ہے، تو ان کی ایک نئی شکل پیدا ہو گئی۔ یہ ہے میرے دوستوں شیعہ۔ اب یہ لوگ کب شروع ہوئے، کب یہ لوگ تاریخ کے صفحے میں سب سے پہلے نظر آنے لگے؟ تو ان کے بعض علماء کہتے ہیں، ان میں سے خاص طور پر ایک آدمی کا نام ہے، ان کا عالم ہے جس کا نام المظفری، اس کی کتاب ہے تاریخ الشیعہ۔ اس میں مظفری کہتا ہے کہ یہ جو شیعہ ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوا، ساتھ ساتھ شیعت کے تعلق سے بھی نازل ہو گئے مسائل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جہاں توحید کی دعوت دیتے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کا احترام، اہل بیت کی عزت، اہل بیت میں ائمہ آنے کا، اس کا بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ کہاں پر؟ مکے میں۔ تو گویا کہ یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعت کا بھی دعوت دیا۔ کسے؟ مشرکین مکہ کو۔ اور ان میں سے بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شیعہ جو شروع ہوئے سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وفات کے بعد جب انصار اور مہاجرین ثقیفہ بنو ساعدہ ایک چبوترا تھا مدینے کے اندر، وہاں پر جمع ہوئے یہ مسئلے لے کر کہ کون اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں سنبھالے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد۔ تو وہاں پر 3 قسم کے لوگ جمع ہوئے ان لوگوں کے قول کے مطابق۔ ایک انصار جن کے طرف سے سعد بن عبادہ رئیس مانے گئے، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں بیعت ہو اور ان کو خلیفہ بنا لیا جائے۔ دوسرے مہاجرین جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، وہ گروہ بھی ادھر داخل تھا، شامل تھا۔ اور تیسرا گروہ اہل البیت کا، جس میں کون؟ علی رضی اللہ عنہ، عباس بن عبد المطلب، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ادھر جمع ہوئے تھے، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ علی بن ابی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلیفہ بنایا جائے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ادھر جمع ہوئے، لیکن ہوا یہ کہ ابوبکر اور عمر کی تقریروں کو سن کر انصار نے سعد بن عبادہ کی خلافت کو چھوڑا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مان لیا۔ تو اس وقت اہل البیت کے لوگ خاموش کھڑے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں کیے، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ابوبکر کو لوگوں نے مان لیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ بھی ان کا ایک عالم کہتا ہے۔ یہ 2 مشہور قول ہیں، یہ 2 پختی باتیں ہیں، شیعہ ان کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ لیکن صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہاں پر 3 فرقوں کی شکل میں نہیں تھے، بلکہ ادھر لوگ جمع ہوئے تھے۔ لوگ اب اس موضوع پر غور کر رہے تھے کہ کسے خلیفہ بنایا جائے، تو انصار میں سے بعض لوگوں نے سعد بن عبادہ کا نام لیا، اور اس پر بحث چھڑ رہی تھی۔ کب؟ جب تک ابوبکر اور عمر مجلس پہ نہیں آئے، بحث چل رہی ہے۔ ابھی مجلس کیا ہے؟ آفیشیل نہیں بنی، کیونکہ بڑے لوگ جمع نہیں ہوئے، تو چھوٹے اور نئے جو اسلام قبول کیے تھے ویسے صحابہ ادھر جمع ہوئے تھے اور ایک بات کر رہے تھے۔ وہ مجلس ایسی نہیں تھی جیسے یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، گویا کہ 3 بڑے بڑے فرقے کے لوگ لڑنے کے لیے جمع ہو گئے، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ویسا کوئی منظر نہیں تھا۔ ادھر لوگ جمع ہوئے تھے، موضوع بحث یہ تھا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے۔ تو جب ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کو معلوم ہوا تو وہ لوگ مجلس میں آ گئے، اور ابوبکر آئے، ابوبکر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائے، بتائے کہ الائمۃ من قریش، سرداری، لیڈرشپ، خلافت یہ قریش میں سے ہوگا، انصار تم لوگ ہمیشہ کے لیے وزراء ہو، تم لوگ منسٹرز ہو۔ یہ بات کہنا تھا ابوبکر کی طرف سے رضی اللہ عنہ، پورے خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہوئے؟ اس میں کئی چیزیں باتیں غور کرنے کی۔ سب سے پہلی بات، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی ہیبت سب پر چھائی ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا پورے خاموش ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ میں ان کی حیثیت بہت بڑی تھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو مانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات مرض کے وقت، جب یہ مرض سے پہلے، وفات سے پہلے مریض ہوئے تھے، اس وقت ابو بکر کو امام بنائے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ابو بکر اور عمر کے ساتھ رہنا، یہ سب وہ لوگ دیکھ چکے تھے۔ صحابہ کے دل میں اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہیں، اسی لیے ایسے موقع پر جب ایک لفظ کہتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں، تو پورے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں کہیں کس مجلس میں جھگڑا ہو جائے، کوئی ایک آدمی آ کر کہے کہ بھائی یہ بات ہے، اور پورے خاموش ہو جائیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ آدمی صحیح معنی میں لیڈر تھا، اس لیے تو پورے خاموش ہو گئے۔ اگر یہ بھی ان کے طریقے سے ہوتا، یہ بھی ان کے مرتبے کا ہوتا، تو جھگڑے اور زیادہ ہو جاتے، مسئلہ خطرناک ہو جاتا تھا۔ لیکن ابو بکر کا قول کہنا تھا، پورے خاموش ہو گئے، اور ابو بکر کے آنے سے پہلے رضی اللہ عنہ ہو سکتا تھا کہ لڑائی ہو جائے، تلوار نکل آئے، لیکن ابو بکر کا کہنا تھا، پورے فتنے ختم ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہمیت، ہیبت اور ان کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں کیا تھی۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بتائے کہ قریش میں امامت ہوگی، تو کوئی مخالفت نہیں کیا، اور انصار میں وزراء ہوں گے تو کوئی مخالفت نہیں کیا۔ مخالفت کرنے کی یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ بھائی کیوں قریش میں ائمہ آئے، کیوں ہم انصار میں سے ائمہ نہیں آئے؟ نہیں، جانتے تھے کہ ابوبکر علم میں بھی مرتبہ رکھتے ہیں، قرآن کے فہم میں بھی مرتبہ رکھتے ہیں، سنت میں بھی مرتبہ رکھتے ہیں، سنت میں بھی ان کی عجیب حیثیت تھی، عظیم حیثیت تھی، علم میں بھی مانتے تھے، اس لیے خاموش رہ گئے۔ اگر آدمی بغیر علم کے بھی اگر مرتبے میں آ جائے، ہو سکتا خاموش رہے، لیکن علم میں ہو سکتا ہے دوسرے ان سے زیادہ جاننے والے ہو، لیکن ویسا نہیں ہوا، علم میں بھی ابوبکر زیادہ تھے، اس لیے بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ابوبکر آئے تو عمر نے آگے بڑھ کر ابوبکر کے ہاتھ میں بیعت کی، تو سب تمام لوگوں نے بیعت کر لیا۔ اس مجلس میں اہل بیت کے بھی کئی لوگ تھے، سب نے بیعت کیا، عباس سے انہوں نے بیعت کیا، سوائے حضرت علی کے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اس کا علم نہیں تھا کہ مجلس میں کیا ہو رہا ہے، اسی لیے مجلس میں نہیں آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ کافی غمگین ہو گئے، ان کو بہت پریشانی ہوئی اور دنیا کو نفرت کرنے لگے، اس لیے گھر سے بہت کم نکلتے تھے، صرف نماز پڑھتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد وہ بھی آئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مان لیے۔ تو یہی اصل واقعہ ہے، واقعہ ویسے نہیں جیسے شیعہ کے ائمہ کہتے ہیں، یہی واقعہ ہے۔ اچھا، تو یہ دونوں قول باطل ہو گئے، معلوم ہو گیا۔ کب شیعہ شروع ہوئے؟ ابوبکر خلیفہ بن گئے، 2.5 سال تک سکون کا معاملہ رہا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب الفاروق العظیم خلیفہ بنے، سکون سے معاملہ گزر رہا تھا، 10 سال تک کوئی مسئلہ نہیں۔ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو شروع کے 6 سال بڑے سنہرے رہے، اور بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا، اور ایران میں جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام چلا گیا تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں اور دور دور تک اسلام پہنچ گیا، اور مجاہدین نے دور دور تک زمین کو روندا، یہاں تک کہ خراسان تک اسلام کو پہنچا دیا۔ تو ایران میں اسلام کب گیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران میں اسلام داخل ہوا۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو ایران میں شیعہ جو ظاہر ہوئے، ان کو عمر بن خطاب سے اس وجہ سے نفرت ہے کہ ان کے زمانے میں ایران میں اسلام آیا، اس وجہ سے نفرت ہے، اسی لیے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمر کو گالیاں دیں۔ اور یہ جب اسلام ایران میں داخل ہوا تو ہوا یہ کہ یہ جو فارسوں کی، فرس کی پرانی جو طاقت تھی، پرانی جو سلطنت کی جو طاقت تھی، عظمت تھی، رعب، ہیبت تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اسلام سے پہلے عرب کے جو لوگ تھے ان کو فارس کے لوگ اور روم کے لوگ نچلے درجے کے لوگ سمجھتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، ان لوگوں کو جو ہے وہ بالکل بدو لوگ سمجھتے تھے، بیڈیون سمجھتے تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کے سامنے۔ لیکن جب اسلام داخل ہو گیا ایران کے اندر، فارس پرشین کی جو قوت تھی وہ ٹوٹ گئی، تو ان کے دل میں عجیب قسم کی جو ہے نفرت پیدا ہو گئی، تنفر پیدا ہوا، اور یہ لوگ ہمیشہ کیا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہوئے فاروق اعظم کی مخالفت کرتے رہے۔ بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ کے شروع کے 6 سال امن کے گزرے،
اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، نام کیا ہے؟ عبداللہ بن سبا، یمن کا رہنے والا، یہ اسلام قبول کرتا ہے۔ اسلام قبولنے کے بعد یہ مدینے کو آتا ہے، اور علماء اس شخص کی تحقیق میں صرف اہل سنہ کے علماء نہیں بلکہ شیعہ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہ جو تھا یہ یہودیوں کا ایک پروڈکٹ تھا، مجوسی عقیدہ اس کے پاس تھا، اسے باقاعدہ ایک سازش کے تحت، ایک پلان کے تحت مدینے کو بھیجا گیا۔ اس نے اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کے حکومت کے ستونوں کو گرانے کے لیے اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ صرف ہم نہیں کہتے بلکہ شیعہ علماء بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے سر فہرست کون ہے؟ التستری، مشہور آدمی ہے، اس کے بعد الکشی مشہور ہیں، اور اس کے بعد الکلینی، اس آدمی کا نام رکھیے الکلینی، یہ ان لوگوں کا بخاری ہے۔ ہمارے ہاں امام بخاری کون ہے؟ صحیح بخاری لکھنے والے، اور ان لوگوں کے بخاری کون ہے؟ الکلینی۔ اس نے کتاب لکھا، اس کا نام ہے الکافی، جس میں اس نے پورے خزعبلات کو جمع کیا، ہر قسم کے خرافات کو جمع کیا۔ یہ کتاب ان کے پاس بہت مستند کتاب ہے، اور نہیں چاہتے کہ کتاب عام منظر میں آئیں، صرف ان کے خواص کے پاس یہ کتاب ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ کتاب جو ہے ہم اہل سنہ کے پاس عام ہے، ہمارے پورے علماء اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اور اس کتاب میں جو بھی باتیں لکھی گئی ہیں پڑھ کر جو ہے افسوس کے ساتھ اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت کی نعمت کی جو ہے فضل پر اللہ کی جو ہے تعریف کرتے ہیں۔ اس کتاب میں جو ہے ہر قسم کے خزعبلات اس نے بھر دیا، اور امامت پر اتنا زور دیا۔ اس کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ قرآن کے اندر باقاعدہ تحریف کیا گیا ہے، قرآن کے اندر جہاں جہاں کہیں بھی علی کا نام آیا صحابہ نے اس علی کے نام کو نکال دیا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ شیعہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم تحریف نہیں کیے، قرآن کو ہم مانتے ہیں جیسے قرآن ہے مانتے ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اہل سنہ و جماعت کے علماء جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے قرآن میں تبدیلی کر لیا، قرآن میں ہم نے تحریف پیدا کیا، ہم انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ثابت کریں گے کہ ان کے علماء نے ان کے مستند کتابوں میں، ان کے مستند اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنہ صحابہ نے قرآن میں تحریف کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ بہرحال اس طریقے سے جو ہے اس کتاب میں باتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، الکلینی، التستری اور توسی، اور اس کے بعد ایک دوسرا آدمی اس کا نام جو ہے الخوان ساری، یہ سب بڑے ائمہ ہیں ان کے، یہ تمام اتفاق کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا جو تھا یہ یہودی تھا، اس نے اسلام اس وجہ سے قبول کیا کہ اسلام کے اصول کو ڈھائیں، اسلام کو نقصان پہنچائیں، پکا منافق تھا۔ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق سب مانتے ہیں۔ البتہ بعض لوگوں نے جو جدید جو لوگ ہیں، جدید جو اہل تشیع ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مزید ان کے جو ہے مذہب کو تقویت دے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کا نام کا کوئی شخصی نہیں تھا، انکار کرتے ہیں۔ اگر عبداللہ بن سبا کی شخصیت کو انکار کر سکتے ہیں تو ہم حضرت علی کی شخصیت کو انکار کر سکتے ہیں، عمر کی شخصیت کو انکار کر سکتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ کی شخصیاتوں کو ہم انکار کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی تاریخی چیز کو انکار کرے، دوسرا آدمی کئی چیزوں کو انکار کر سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن سبا جو شخص تھا وہ تھا، اور اس کے جو ہے فساد برپا کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو یہ آدمی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد مدینے میں آتا ہے، مدینے میں آ کر یہ دھیمے طریقے سے آہستہ اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے جو بات عام کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگ عجیب لوگ ہو، مسلمانوں کو دیکھ کر تم لوگ عجیب لوگ ہو کہ عیسیٰ یہ مانتے ہیں کہ قیامت کے قریب، عیسائی یہ مانتے ہیں کہ قیامت کے قریب عیسیٰ آئیں گے، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ سے افضل ہے، اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئیں گے، عجیب لوگ ہو تم۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ اس نے عام کیا، اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ جو اس نے عام کیا وہ یہ تھا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے۔ وصی اس آدمی کو کہتے ہیں جو نبی کے بعد بنے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون بنے تھے، ہر نبی کے بعد ایک وصی ہوتا ہے جو نبی کے پوسٹ کو آتا ہے۔ اس طریقے سے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی بن ابی طالب ہیں۔
یہ دوسری چیز اس نے عام کی. تیسری چیز اس نے یہ کہا کہ یہ جو وسیع ہوتے ہیں ان کے نسل میں ہی ہمیشہ خلافت رہے گی, اور یہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ لوگ انبیاء سے افضل ہیں. نہ کہتے ہوئے باتوں کو اس نے عام کرنا شروع کر دیا. مدینے میں آیا ہے, کوشش کیا کہ لوگوں کو بدلائے. بڑے بڑے صحابہ کے پاس گیا, ہر آدمی کے پاس جیسا ویسا آدمی ہے ویسا بھیس بدل کر جاتا تھا, جیسا دیس ویسا بھیس, اس طریقے سے لوگوں کو اپروچ کرتا تھا. بڑے بڑے صحابہ کے پاس گیا, عبادہ بن صامت اور دوسرے اگرچہ کہ نوجوان تھے لیکن دین کا علم رکھتے تھے, اس کے بہکاوے میں نہیں آئے. کئی لوگوں نے اسے دھکا دے کے باہر نکال دیا, لیکن بعض صحابہ, نادان صحابہ جو ہے بالکل ان کے اندر نادانیت تھی, ان میں سے ابو ذر غفاری ایک صحابی تھے, ان کے پاس گیا, دیکھا کہ یہ واقعی متقی پرہیزگار آدمی ہے, زاہد آدمی ہے, تو اس نے زہد کا لبادہ اوڑھ کر, تقوی کا پردہ اوڑھ کر ان کے پاس جایا. جا کر بولا کہ دیکھو عثمان جو ہے نا یہ حکومت کر رہے ہیں, ان کے پاس بہت سارا مال ہے. کیا کہا اس نے؟ بہت سارا مال ہے, ان کے پاس زمین ہے, ڈھیر سارے ان کے پاس جو ہے خادم ہیں, لکھوں کا مال ان کے پاس پڑا ہوا ہے. یہ مال کا جمع کرنا, مال کے لیے محنت کرنا, یہ اسلام میں نہیں ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جو پہلے سے یہ کہتے تھے کہ مسلمان اپنے گھر میں سننا مت رکھو, اپنے گھر میں چاندی مت رکھو, اپنے گھروں میں پیسے مت رکھو, سب زاہد بن کر رہو. یہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی کہتے تھے, لیکن حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان کو بلا کہ بھائی یہ رائے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے, یہ رائے عام مت کیجئے. یہ جو تم کہتے ہو یہ اسلام نہیں کہتا ہے. اسلام میں مال جمع کرنا بالکل درست ہے, لیکن حلال طریقے سے. آدمی مالدار ہو سکتا ہے, انبیاء میں بادشاہ گزرے ہیں, اور صحابہ میں بڑے بڑے علماء تھے, اور بڑے بڑے جو ہے مالدار اغنیاء تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے عثمان غنی اور ابوبکر صدیق بڑے بڑے ایسے صحابہ تھے جو بہت غنی اور رچ تھے. یہ کہہ کر ابو ذر کو جو ہے حضرت عمر نے اپنے زمانے میں خاموش کیا. لیکن جب عبداللہ بن سبا نے اس بات کو بڑھ چڑھا کر ابو ذر غفاری کے پاس پیش کیا تو ابو ذر غفاری برملائے بات کہنے لگے. تو عثمان بلائے, ایک مرتبہ سمجھائے رضی اللہ عنہ اجمعین, لیکن مانے نہیں. تو دوسری مرتبہ سمجھا, نہیں مانے. تیسری مرتبہ عثمان نے کہا ابو ذر غفاری تم ربغا چلے جاؤ, یہ مدینے سے تقریباً جو ہے 150 میل دور پڑتا علاقہ ہے. کہا کہ آپ ادھر چلے جاؤ, آپ کا یہ کہنا ان بستیوں میں صحیح نہیں ہے, آپ اگر یہ صحیح سمجھتے ہیں تو آپ اپنے پاس رکھ لو. یہ کہہ کر عثمان نے ابو ذر غفاری کو دور کر دیا, اور دوسرے صحابہ کے پاس بھی گیا, لیکن اس کے بہکاوے میں نہیں آئے. تو سب نے اسے دھکے مارا, تو یہ نکل کر بصرہ چلا گیا. بصرہ میں جا کر اس نے باقاعدہ کوشش کی, لیکن بصرہ میں بھی کام نہیں ہوا, وہاں سے بھی لوگوں نے اسے بھگا دیا. تو کوفہ گیا, کوفہ میں اس نے اپنے کوشش کی, اپنے مختلف اسالیب, اپنے مختلف طریقے اختیار کیا تاکہ لوگوں کو بہکائیں, لیکن کوئی اس کے بہکاوے میں نہیں آئے. سب نے اسے پھر دھکا مارا, تو یہ نکل کر مصر چلا گیا. جب مصر گیا تو دیکھا کہ زمین بالکل زرخیز ہے, زرخیلی زمین ہے, اور لوگ یہاں کے بالکل نادان نظر آ رہے ہیں, ابھی اسلام قبول کیے ہیں, ان کے اندر وہ تعلیمات ابھی رچ بس نہیں گئے ہیں. تو اس نے موقع کی تلاش میں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھا. ہوا یہ کہ اس وقت وہاں پر ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن عامر, یہ ادھر حکومت کر رہے تھے. تو ان کے حکومت کے ماتحت کئی لشکریں تھی. اس میں ایک لشکر جو ہے فارس پر کام کر رہا تھا, پرشیا کے اس بعض علاقوں پر وہ لوگ لڑ رہے تھے. تو وہ لشکر میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حکیم بن جبلہ. یہ شخص اگرچہ کہ اسلامی لشکر میں تھا لیکن پکا چور تھا, لٹیرا تھا. یہ بغیر امیر کی اجازت کے رات میں نکل کر فارس کے بستیوں میں گھستا اور وہاں پر بھیس بدل کر لوٹتا, لوگوں کو مارتا, ڈھیر سارا مال لوٹتا. صبح آ کر پھر لشکر میں بیٹھ جاتا, اور اس کے ساتھ ایک گروپ بھی تھی, لٹوروں کی گروپ. یہ خبر جب عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عامر کو خط لکھا. خط لکھ کر کہا کہ یہ حکیم بن جبلہ کو سزا دو اور اس کے لوگوں کو سزا دو, ان لوگوں کو خاموش کر دو, اور ان لوگوں کو ہمیشہ بند رکھو, جب تک یہ چیزیں نہیں چھوڑتے ان کو مت چھوڑو. تو عثمان رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی, تو عبداللہ بن عامر کو یہ خبر پہنچی رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے ایسا ہی کیا, حکیم بن جبلہ کو پکڑ کر باندھ دیا, پیٹا گیا اور ان کے لوگوں کو پیٹا گیا. چند دنوں کے بعد جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو عبداللہ بن سبا نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے. اب معلوم ہے کہ آدمی کا دل کچا ہے,
اور یہ آدمی ضرور نفرت میں ہوگا اور انتقام کا آگ اس کے دل میں ضرور موجود ہوگا. تو آگے بڑھا جا کر کہا کہ بھائی تم کو سزا دینے والا عثمان کون ہے رضی اللہ عنہ؟ وہ کیسے سزا دے سکتا ہے جبکہ وہ خلافت کا حقداری نہیں؟ دیکھیے کیسے آ رہا، جبکہ وہ خلافت کا حقداری نہیں ہے. خلافت کے حقدار علی ہیں، وہ وصی ہیں نبی کے، وہ نبی کے وصی ہیں، تو وہی خلیفہ بننا ہے. یہ عثمان کیسے خلافت حاصل کر لیا رضی اللہ عنہ اجمعین؟ کہاں سے اسے جو ہے یہ چیز مل گئی؟ وہ خلیفہ ہی نہیں ہے. یہ چیز جو ہے حکیم بن جبلہ کے ذہن میں اس نے خوب داخل کیا اور اس کے لوگوں کو اس چیز کی طرف آمادہ کر لیا. سب یہ بات کو ماننے لگے کہ عثمان اب خلیفے کے حقدار نہیں ہے، حضرت علی کو خلیفہ بننا ہے، وہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں. یہ کہہ کر اس نے بڑے زور و شور سے اس بات کو پھیلایا تو اس لشکر میں یہ گروپ اس کے عقیدے کو ماننے والی پیدا ہو گئی. یہ پورا واقعہ امام طبری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. تو اس کے بعد جب عبداللہ بن سبا کو ایک گروپ مل گئی تو اس نے اس گروپ کو جو ہے اور ترویج دی. میرے دوستوں ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو فتنے پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کریں گے. اہم چیز آپ کی ذہن سازی، آپ کے مائنڈ کو واش کریں، آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ڈال دیں اور آپ کو ان باتوں کا قائل کر لیں. یہی کام ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کا کام کریں گے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ عقیدہ صحیح معنی میں پڑھیں، صحیح عقیدہ کیا ہے اسے جانیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی تیزی سے نصرانی بنتے ہوئے جا رہے ہیں اور کئی لوگ غلط عقیدے قبول کر رہے ہیں. کل ساقط لاقط، ہر چیز جو گر رہی ہے اسے اٹھانے کے لیے لوگ ہیں. ہر نئی بات آ گئی لوگ اس کے پیچھے جمع ہو گئے. اب ایک نیا فرقہ چند دنوں سے میں سنتے ہوئے چلا آ رہا ہوں، کیا ہے کہ بعض لوگ نکلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی بقرعید آ رہی ہے، گوشت کھانا ہے تو خرید کے کھا لو. یہ کیوں بیکار جانوروں کو مارے تم لوگ؟ ہزاروں لاکھوں جانوروں کو مار رہے تم لوگ، ڈھیر سارا خون بہا رہے تم لوگ. یہ بیکار بات ہے، اس کے لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ کہہ کر عام کر رہے ہیں اور کئی لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا. بولے کہ صحیح بات ہے، ہم کو گوشت کھانا ہے تو 1-1 کلو لے کے کھا لیں. آدمی 1-1 بکرا، 2-2 بکرا، 3-3 بکرے، اور اس کے بعد اونٹ بعض لوگ اور بعض لوگ گائے. ڈھیر سارا خون بہانے کی آخر کیا ضرورت؟ اتنا گوشت ایک دن میں ایک آدمی کے پاس ڈھیر سارا گوشت، غریبوں کے پاس گوشت زیادہ ہے، سیف کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ان کے پاس. ایسے ویسے باتیں کہہ کر یہ غلط چیزیں اب لیٹسٹ پھیلا رہے ہیں اور ماننے والے کئی ہیں. وہ بولنے سے پہلے قبول کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں. بولو بھائی ہم قبول کر رہے ہیں، آپ کہو بس ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. وجہ کیا ہے مسلمانوں میں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح تعلیمات نہیں ہے. عقیدہ کیا ہے نہیں معلوم، کون سی چیزیں ماننا ہے کون سی چیزیں نہیں ماننا ہے اور کس کے پاس سے کیا بات لینا ہے. علماء کی اہمیت کیا ہے، اہل علم کی اہمیت کیا ہے، عوام کی کیا اہمیت ہے، کون جو ہے کیسی بات پیش کر سکتا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم. وجہ کیا ہے وہ خود نہیں جانتے. ہر آدمی، اب معاملہ ایسا ہے کہ ہر آدمی اسلام پر گفتگو کر سکتا ہے، ہر آدمی تفسیر بھی لکھ سکتا ہے. ہر آدمی تفسیر نو پرابلم، حدیث کی شرح لکھو، فلاں دعا اپنی مرضی شرح کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ لوگ قبولنے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. تو میرے دوستو ضروری اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے بچے ہمارے معاشرے میں صحیح عقیدے کی تعلیم پھیلائیں. صحیح عقیدہ کیا ہے جانیں، بنیادی اصول کیا ہے جانیں. اسلام کوئی ایسے ہی جو ہے من گھڑ چیز نہیں ہے، یا پھر جو ہے ایسے ہی نازل ہوا ہے چلا گیا نہیں ہے. اس کے اندر بنیادی اصول ہیں. ہر بات بالکل صاف و شفاف سورج کی طرح روشن ہے اور ہر چیز بنیاد کے ساتھ ہے. یہ ایسا مذہب ہے جو ساری دنیا کو تعلیم دے سکتا ہے، ساری دنیا کو صحیح راستے پر چلا سکتا ہے. کوئی معمولی مذہب نہیں ہے، کوئی معمولی دین نہیں ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور ہندوازم اور دوسرے جو فرقے اور ریلیجنز ہیں اس طریقے سے اسلام بھی ایک ریلیجن ہے، یہی کہتے ہیں بھی لوگ. میرے دوستوں دیکھو، اصل چیز یہ ہے کہ اسلام کا مقابلہ کوئی مذہب نہیں کر سکتا. لیکن ہم مسلمانوں میں پریشانی یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسلام کو نہیں جانتے. تو یہ جو فرقے جو شروع کرتے ہیں، یہ جو سر پھیرے لوگ ہیں، ان کے پاس یہی ہے کہ آپ کو چند باتوں کے قائل کروا لیں گے، ایسے ایسے باتیں پیش کریں گے اور پیش کرنے کا انداز بھی ایسا ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے پھسل جائیں گے، ایسا پیش کریں گے. تو عبداللہ بن سبا جو ہے
اس طریقے سے باتیں پیش کیا تو مصر کے اندر ایک بہت بڑی تعداد اس کے عقیدے کے قائل ہو گئی. تو مصر میں اس نے اپنا اڈا جما لیا. اس کے بعد وہاں سے اس نے کیا کیا, وہاں سے یہ بات عام کی کہ عثمان کو خلافت سے اتارو. عثمان خلافت کے قابل نہیں ہے رضی اللہ عنہ, خلافت کے قابل علی ہیں. اب یہ اس نے کہہ دیا تو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کئی تہمتیں اس نے لگائی, اس کے اور اس کے لوگوں نے. سب سے پہلی تہمت کیا لگائی, بولے کہ عثمان رضی اللہ عنہ صرف اپنے خاندان والوں کو بڑے بڑے پوسٹ میں بٹھا رہے ہیں. یہ پہلا تہمت. بطور مثال انہوں نے پیش کیا مروان بن حکم جو مدینے کا والی ہے, مدینے کا گورنر ہے, مدینے میں صحابہ ہیں, اسے کیوں گورنر بنایا گیا. اور اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ڈھیر سارا مال ہے, کروڑ پتی ہے, جبکہ اس سے پہلے عمر ویسے نہیں تھے, ابو بکر ویسے نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں تھے, لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اتنا مال کہاں گیا. یہ ان کے پر دوسری غلطی ہے. دوسرا تہمت, تیسرا تہمت انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ بالکل جو ہے آرام پسند ہے اور ان کے پاس جو ہے سختی نہیں ہے, عمر کی سختی نہیں ہے رضی اللہ عنہ, ان کے پاس نرمی ہے. یہ تہمت ہی نہیں, لیکن بولے کہ تہمت ہے. اس طریقے سے کئی تہمتیں ان لوگوں نے لگایا, جبکہ پوری تہمتیں واہیات تھی, بے بنیاد تھی. حضرت عثمان اگر مروان بن حکم کو مدینے کا گورنر بنائے ہیں تو دوسرے ایسے علاقوں میں ایسے لوگوں کو گورنر بنایا جو ان کے خاندان کے نہیں تھے. مروان بن حکم اگرچہ کہ وہ ایک معمولی آدمی تھا, لیکن عثمان رضی اللہ عنہ مدینے کی جو ہے والی اس وجہ سے بنائے کہ وہ بھی مدینے میں ہے اور ان کا جو ہے چچازاد بھائی تھا, اور معاملہ آسان کرنے میں بہت سارے بھائی ہونے کی وجہ سے فائدے ہو سکتے ہیں. اور علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ النبویہ کتاب لکھا, اس میں یہ تمام تہمتوں کو نقل کیا, ہر تہمت کے لیے کئی صفحات میں بدلے دیے, کئی صفحات, ڈھیر سارے پیجز لکھے اور بتایا کہ پورے تہمتیں لاغیات ہیں, واہیات ہیں, کوئی بھی جو ہے بنیاد پر نہیں ہے, پورے بیکار ہیں. اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے مشن کو عام کیا, یہاں تک کہ مصر سے ایک لشکر نکال دیا اس نے, ایک بہت بڑی تعداد کو نکال کر یہ کہہ کر کہ مدینہ جائیں گے, جا کر عثمان کو ختم کر کے وہاں پر علی کو ہم خلیفہ بنا کر آئیں گے. یہ کہہ کر بہت بڑا لشکر مصر سے نکل کر آیا. جب حضرت عثمان کو خبر ملی کہ ایک لشکر آ رہی ہے تو حضرت عثمان آگے گئے اور ان لوگوں کو روکا, ان لوگوں سے گفتگو کی, ان لوگوں سے بتایا کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو ویسا نہیں ہے, پورے صفائی پیش کی. تو لشکر والے مان لیے, خاموش ہو گئے اور بولے کہ ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں واپس. تو واپس چلے گئے تھے. اچانک ان کو راستے میں ایک خط ملتا ہے, اور وہ خط جو ہے ایک آدمی کے پاس تھا, اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پورے مصریوں کو قتل کر دیا جائے, پورے مصریوں کو قتل کر دیا جائے. یہ خط کس نے لکھا, کون اس کے پیچھے تھا, آج تک تاریخ میں بات معمہ ہے, لیکن یقینی طور پر یہ عبداللہ بن سباہی کا کام تھا. جو لوگ مصر سے نکل گئے تھے واپس وہ لوگ مدینے میں آئے اور آ کر مدینے کو گھیر لیا. خاص طور پر عثمان بن عفان کے گھر کو ان لوگوں نے گھیر لیا, یہاں تک کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا. لوگ چھلان مار کے ان کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس وقت سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے عثمان رضی اللہ عنہ, اور جب یہ لوگ مدینے کو گھیر لیے, ان کے گھر کو گھیر لیے, بڑے بڑے صحابہ آئے, آ کر بتائے کہ آپ حکم دیں ان ظالموں کو ہم پاک کر دیتے ہیں. حضرت علی آئے, آ کر بولے کہ دیکھیے آپ کے لیے 3 آپشنز ہیں. ایک, آپ ہم کو حکم دیجئے کہ ہم ان لوگوں کو مار بھگاتے ہیں. دوسرا, آپ جو ہے گھر سے باہر نکلیے, میں گھوڑے کا انتظام کرتا ہوں, آپ مکہ چلے جائیے. یا پھر آپ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے میں گھوڑا تیار کرتا ہوں, آپ نکل کر معاویہ بن ابی سفیان کے پاس چلے جائیں, وہ شام میں ہے جہاں پر آپ کو عزت ملے گی. عثمان رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں خون بہاؤں. اگر مکہ چلے جاؤں گا تو یہ لوگ میرے تعاقب میں آئیں گے تو وہاں پھر جھگڑے ہوں گے, اور مکے میں خون بہایا جائے گا جو میں نہیں چاہتا, اور میں شام جانا نہیں چاہتا. تینوں آپشنز کو انہوں نے رد کیا اور گھر میں بیٹھے رہے. لیکن اللہ کا کرنا تھا کہ ظالم آئے اور آ کر عثمان بن عفان کو قتل کر دیا, اللہم اجمعین. یہاں سے میرے دوستوں شیعہ کا ظہور ہوا. یہاں سے یہ جو عبداللہ بن سبا کے بہکاوے میں آئے, ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی, بڑی تیزی سے عقیدہ پھیل گیا تھا, اور
کئی لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے, ابھی اسلام کے اندر ان لوگوں نے ایسی باتیں نہیں سنی تھی, تو جو لوگ جیسے باتیں سننے لگے سب ان باتوں کو ماننے لگے. تو بڑی تیزی سے عبداللہ بن سبا کی دعوت پھیل گئی. لوگ کوفہ میں پیدا ہو گئے, شام میں لوگ پیدا ہو گئے, اور مصر میں لوگ پیدا ہو گئے, مدینے کے اندر بہت بڑی تعداد اس چیز کی قائل ہو گئی, اور مکہ میں بہت بڑی تعداد جو ہے عبداللہ بن سبا کے بہکاوے میں آ گئے. اب یہاں پر کیا ہو گیا, یہ ایک جو ہے فرقے کی شکل اختیار کیا, اور یہ فرقے جو تھے میرے دوستو عبداللہ بن سبا کا بنایا ہوا, یہاں سے شیعہ ظاہر ہوئے. یہی لوگ جو تھے شیعہ کے مذہب کے اصول یہاں سے نکلے تھے. آج بھی آپ ان کے اصول اٹھا کر پڑھیں گے اور عبداللہ بن سبا کے بتائے ہوئے راستے کو اٹھا کر پڑھیں گے تو دونوں میں آپ بالکل سملیرٹیز دیکھ سکتے ہیں, بالکل, اور انشاءاللہ آئندہ آنے مجلس میں ہم دیکھیں گے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ لوگ جو قتل کر دیے عثمان رضی اللہ عنہ کو, یہ لوگ 5 دن تک مدینہ میں حکومت کر رہے تھے, سب خاموش ہیں, انہی کے ہاتھ میں طاقت ہے, تلوار سونٹتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. یہاں تک کہ ان کا جو سردار تھا جس کا نام الغافقی تھا, یہ اپنے لوگوں کو لے کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے. اب یہ لشکر میں کون ہے, عبداللہ بن سبا ہے, لیکن سامنے نہیں آ رہا. اس کے بتائے ہوئے راستے پر غافقی آگے چل کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے, جا کر کہتا ہے کہ ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں, آپ خلیفہ بن جائیں ہمارے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ دعونی والتمسوا غیری, یہ قول یاد رکھیے, دعونی والتمسوا غیری, اے لوگوں مجھے چھوڑو, میرے علاوہ کسی دوسرے کی تلاش میں جاؤ, میں یہ چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ میرے دوستو یہ قول شیعہ مذہب کے پورے اصولوں کو مار کر اڑا رہا, پورے اصولوں کو ڈھا رہا ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمیشہ خلافت کے دعوے دار تھے, وہ چاہتے تھے کہ خلیفہ بنے, لیکن ابوبکر, عمر, عثمان اور دوسرے صحابہ نے ان کو ہمیشہ دبا رکھا, ان پر ظلم کیا, ان کو منظر عام میں آنے نہیں دیا. غلط بات ہے, دیکھو پیش کیا جا رہا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں جو ہے اسے قبول کرنا نہیں چاہتا, اور ان کے قول کے مطابق کہ حضرت علی جو تھے ان کی وصیت واجبی ہے, ان کی وصیت واجبی ہے, قرآن کا حکم ہے. اگر قرآن کا حکم ہوتا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیوں جو ہے اس کا انکار کرتے؟ اگر قرآن کا حکم ہوتا تو علی بن ابی طالب فوراً مان لیتے, بولتے کہ یہی چیز صحیح ہے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں سوچا, ان کے ذہن میں بات نہیں تھی, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, دوسروں کو آپ تلاش کرو. گئے دوسروں کے پاس, سب انکار کر دیا. تو پورا مجموعہ جمع ہوا, پھر لوگوں نے نعرہ اٹھایا, بولے کہ علی کو خلیفہ بنائیں. پھر گئے تو آخرکار علی جو ہے ان کی بات کو قبولتے ہیں, اور اس کے بعد وہ خلیفہ بن جاتے ہیں. خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی سب سے پہلے مدینے سے کوفہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر جو ہے ٹرانسفر کر دیا. اب کوفے کو وہ دارالخلافہ بنا دیے, مدینہ چھوڑ دیے, کیونکہ مدینے میں یہ بہت بڑی تعداد فتنے پرستوں کی تھی, مدینے میں بہت پریشانیاں تھی. بولے کہ یہاں پر بیٹھ کر میں کیا ہے صحیح معنی میں حکومت نہیں کر سکتا, یہ کہہ کر وہ نکل کر کہاں چلے گئے, کوفہ چلے گئے. اب حضرت علی کے لشکر میں بہت بڑی تعداد یہ غلط عقیدوں کے لوگوں کی ہے, عبداللہ بن سبا کے لوگوں کی ہے, اور اچھے بھی لوگ ہیں لیکن تعداد ان کی زیادہ ہے. اب حضرت علی کے ساتھ ہیں لوگ. اب حضرت علی جیسے بنے, سب ممالک کو, سب بستیوں کو خط لکھا, بولے کہ سب مجھ پر بیعت کرو. کوفہ میں, بصرہ میں سب نے ان پر بیعت کیا. لیکن جب مسئلہ حضرت معاویہ کے پاس گیا تو حضرت معاویہ بولے کہ حضرت علی آپ کے لشکر میں بہت بڑی تعداد عثمان کو قتل کرنے والوں کی ہے, قاتلین عثمان کی ہے, آپ سب سے پہلے اس لشکر میں سے ان کو نکالو, اور جو لوگ عثمان قتل کیے ان کو آپ قتل کریں. یہ اگر آپ کر دیں تو میں آپ کو جو ہے خلیفہ مان لیتا ہوں. آپ کے لشکر میں یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. حضرت علی بولے کہ بات صحیح ہے, لیکن میں ان لوگوں میں فرق نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی طرف سے جن لوگ آئے ہوئے تھے ان کو لے کر حضرت علی لشکر میں جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں کہ تم میں سے کون عثمان کو قتل کیے, تو تقریباً 20,000 کے لوگ اٹھ کر الگ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے سب نے قتل کیا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ کون قتل کیا اور کس پر میں حد جاری کروں, کس کو جو ہے قصاصاً قتل کروں, مجھے نہیں معلوم. اتنی بڑی تعداد ہے اور ابھی میری حکومت بنی ہوئی ہے, مجھے تھوڑی مہلت مل جائے تو میں ان تمام مسائل کو حل کر سکتا ہوں. اور حضرت علی اس پر قادر تھے.
وہ بہترین جو ہے ناظم اور بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے، جانتے تھے کہ مسئلہ کیسا حل کرے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے پورے ممالک میرے خلافت کے اندر آ جائیں تاکہ مسئلہ میرے لیے آسان ہو جائے اور بڑے آسانی سے کام کروں، لیکن نہیں مانا گیا بات۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے جب تک آپ جو ہے یہ کام نہیں کریں گے میں آپ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اب حضرت معاویہ کے جو شام میں تھے وہاں پر بھی یہ فرقے کے لوگ پہنچے، وہاں پر بھی ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت کے خلیف پروپیگنڈا کیا وہاں پر، اور یہاں پر حضرت معاویہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اب حضرت علی کے لشکر میں لوگ ہیں اور روزانہ یہ لوگ کیا ہیں، حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں، حضرت علی کے حق میں غلو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ خدا ہے، نعوذ باللہ خدا ہے۔ اور عبداللہ بن سبا جو ہے در پردہ یہ باتیں لوگوں کے اندر عام کر دیا۔ جب حضرت علی کو معلوم ہوا کہ یہ ایسا آدمی ایسے باتیں پھیلا رہا ہے، بلا کر کہتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کر دو، قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو جیسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا، عبداللہ بن سبا کہتا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم خدا ہو، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم خدا ہو۔ اور اس کے پیچھے بہت بڑی تعداد نعرے لگانے لگی، اور بعض خاص مشیرین حضرت علی کو کہے کہ اس کو قتل کرنا فتنے کو دعوت دینے کے برابر ہے، اس آدمی کو جلا وطن کر دو۔ تو حضرت علی نے اسے جلا وطن کر دیا، کہیں دور بھیج دیا، کہیں دور چلا گیا ہے۔ لیکن اس نے جو عقیدہ پھیلایا تھا، اس نے جو باتیں پھیلائی تھی، یہ لوگوں میں موجود تھی، لوگوں میں سے بڑی آسانی سے باتیں ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اور یہ عقیدے والے جو حضرت علی کے لشکر میں تھے، جن میں سے ایک فرقہ نکلا، مشہور فرقہ جن کا نام تھا الخوارج، یہ لوگ یہیں سے نکلے۔ ان لوگوں نے کہا سب کافر ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ چاہے علی ہو، چاہے معاویہ ہو، چاہے عمر بن عاص ہو، جو بھی ہو، سب کافر ہیں، سب نے غلطی کی۔ کیوں کافر ہو گئے؟ سب غلطی کی ہے۔ کیا غلطی کی ہے؟ سب آپس میں لڑ لیے، سب آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑنا غلطی ہے، غلطی کرنے والا کافر ہے، نیا عقیدہ، نئی باتیں شروع کیا۔ یہی لوگوں میں سے ان کے خلاف حضرت علی لڑتے یہاں تک وفات پا گئے۔ اور یہی لوگ کسے مارنے والے ہیں؟ حضرت علی کو مارنے والے ہیں رضی اللہ عنہ، یہی لوگ مارے، ان کو قتل کیے۔ انہی میں سے ایک آدمی نکلا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس نے حضرت علی کو ختم کر دیا۔ پلان یہ تھا کہ معاویہ، عمر بن عاص اور حضرت علی تینوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا جائے، لیکن وہ دو بچ گئے، لیکن اللہ کے بندے حضرت علی یہ پھنس گئے تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا۔ اور حضرت علی کا قتل ہونا، میرے دوستوں، یہ فرقہ اس کے بعد اب تک یہ جو فرقہ رہا حضرت علی کے زمانے میں، اور حضرت علی کے زمانے میں دو اہم لڑائیاں ہوئی، ایک جنگ صفین، ایک جنگ جمل۔ جنگ جمل میں جو ہے صحابہ کے درمیان دو لڑائیاں ہوئی، اور یہ لڑائیوں کو شروع کرنے والے، لڑائیوں میں جو ہے فتنہ عام کرنے والے، یہی عبداللہ بن سبا کے لوگ تھے، یہی عبداللہ بن سبا کے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ ہوا ہے جنگ جمل میں کہ حضرت عائشہ، طلحہ بن زبیر اور اس طرف علی دونوں لڑنے کے لیے سامنے آ گئے، لیکن جب بات چیت کیے تو مسئلہ حل ہونے والا تھا۔ سب جو ہے مان لیے کہ لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہم جو ہے بیٹھ کر سوچ کر مسئلہ حل کریں گے، لڑنا کیوں ہے، یہ کہہ کر یہ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن رات میں یہ جو لوگ تھے عبداللہ بن سبا کے، جن کی تعداد 2000 کی تھی، یہ لوگ دونوں لشکروں میں چیخنے لگے، یہ جا کر سامنے والوں پر حملہ کر دیے رات کے اندھیریوں میں۔ تو وہ لوگ سمجھے کہ حضرت علی کے لوگ مار رہے ہیں، اور حضرت علی کے لوگ سمجھے کہ حضرت عائشہ کے لوگ ہم کو مار رہے ہیں، تو لڑائی پیش آ گئی۔ یہ لڑائی کیسے پیش آئی؟ کوئی پری پلان نہیں ہے، صرف فتنوں میں آ کر، یہ فتنوں کے پریشانیوں میں آ کر لڑائی شروع ہوگی، آپس میں جھگڑا ہوا، کئی لوگ جو ہے قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ کو بات سمجھ میں آئی تو حضرت عائشہ نے میدان چھوڑ دیا، اور حضرت علی نے ان کو عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اور جو بھی صحابہ تھے ان کو بڑی عزت دیتے ہوئے مدینہ پہنچا دیا تھا، مکہ پہنچا دیا تھا۔ اس طریقے سے لڑائی ختم ہوئی۔ اس کے بعد معاویہ کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی باقاعدہ فتنے پرستوں نے کیا، باقاعدہ انہی لوگوں کا پروگرام تھا۔ ان لوگوں نے اس طرف گئے تو ادھر ایک بات پھیلایا، ادھر آئے ادھر ایک بات پھیلایا، عقیدے غلط پھیلائے۔ حضرت علی کے وفات تک جتنے بھی لڑائیاں ہوئی، اس کی حیثیت پالیٹکس کی تھی، سیاست کی تھی۔ اب یہاں پر عقیدے میں بگاڑ عام نہیں ہوا تھا۔ سب کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ خلافت علی کو ہو، یہی دعویٰ ہے، لیکن عقیدے میں کھوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ جو عقیدہ آپ آج دیکھ رہے ہیں، مختلف قسم کے عقیدے، خرافات، بدعات، خزعبلات جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں تھا۔ اس وقت صرف نظریہ سیاسی تھا،
پولیٹیکل نظریہ تھا، خلافت کی بات چل رہی تھی، عقیدے میں یہ آپس میں سب کو مسلمان مانتے تھے. جیسے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ پورے کافر ہیں، یہ چیز عام نہیں تھی، بعض لوگ اسے مانتے تھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ اور حضرت علی اور اہل بیت یہ سب کسی کو کافر نہیں مانتے تھے. اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بھی اس کی مثالیں آئیں گی کہ حضرت علی کے خاندان اہل بیت میں کئی ایسے افراد ہیں جن کا نام کیا ہے؟ ابو بکر ہے، کئی ایسے افراد ہیں جن کا نام عمر ہے، کئی ایسے افراد ہیں جن کا نام عثمان ہے. حسین بن علی جو ہے حضرت علی کے بیٹے، ان کے بچوں میں کئی لوگوں کے نام عمر رہے، عمر اور عثمان رہے، ڈھیر سارے لوگ. اور اس کے بعد آپس میں شادیاں ہوتی تھی. معاویہ رضی اللہ عنہ کے خان یزید بن معاویہ سے اہل بیت کے کئی جو ہے افراد لڑکیوں کی شادیاں ہوئی، اور آپس میں نماز بھی پڑھا رہتے تھے، ایک کی امامت میں دوسرا نماز پڑھتا تھا. اور جو ہے جب وفات پا جاتے تھے تو ایک دوسرا آدمی آ کر اہل بیت کو نماز پڑھاتا تھا. ولید بن مروان بن حکم جو تھا مدینے کا والی، اس نے کئی لوگوں پر نماز پڑھایا جو اہل بیت کے تھے، اور دوسرے اہل بیت دیکھ رہے تھے. اور کئی ایسے مثالیں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں آپ سنیں گے دلیلوں کے ساتھ کہ یہ تکفیر کا عقیدہ، صحابہ کو کافر کہنا یہ عام نہیں تھا. اہل بیت میں کوئی ایسا نہیں کیا، صرف یہ فرقے یہ صرف جو ہے باطل عقیدہ جو پھیلا رہے تھے، ان لوگوں کے پاس یہ باتیں تھی، لیکن یہ بات بھی عام نہیں ہوئی تھی. تو حضرت علی کے قتل تک یہ باتیں کیسی تھی؟ صرف سیاسی نظر سے دیکھا جا رہا تھا کہ کون خلافت کے لیے آئے گا. جب حضرت علی کا قتل ہو گیا تو لوگ جو ہے حضرت علی کے حق میں غلو کرنے لگے. اس کے بعد امامت کا کانسیپٹ، 12 امام کا جو کانسیپٹ تھا، اس کے بعد عام ہوا. انشاءاللہ آئندہ مجالس میں آپ دیکھیں گے کہ 12 ائمہ کون ہیں اور ان کے کیا عقائد تھے، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں دیکھیں گے. تو اب اس مجلس میں ہم جو بات آپ کے سامنے عرض کیے، کنکلوژن یہ ہے کہ جو شیعہ جو تھے یہ عبداللہ بن سبا کے مجہودات، عبداللہ بن سبا کے کوششوں کا ایک نتیجہ. اور اس کے بعد شروع کے دور میں صرف ایک پالیٹکس کے نظر سے دیکھا جا رہا تھا، پولیٹیکل ایشو تھا، سیاسی مسئلہ تھا. عقیدے کے میں ابھی کھوٹ نہیں پیدا ہوا، عام لوگ صحیح عقیدے میں تھے. یہاں تک کہ خوارج نکلے اور جن کی تعداد بہت کم تھی، کئی لوگ قتل کر دیا گیا اور کئی لوگ عقیدہ چھوڑ دیے، لیکن بعض بچے کچھ لوگ موجود تھے. تو حضرت علی کا قتل یہ جو ہے شیعہ کا وجود تھا. اصل جو شیعہ تھے باقاعدہ ایک فرقے کی شکل میں، باقاعدہ ایک طاقت کی شکل میں، باقاعدہ ان لوگوں کے لیے سلطنتیں اور باقاعدہ اس میں علماء پیدا ہونا، یہ سب اس کے بعد ہوا. اس سے پہلے جتنے بھی مسائل ہوئے وہ سب کیا مسائل تھے؟ سیاسی مسائل تھے. غلط عقیدہ تھا، لیکن غلط عقیدے کی کیا نہیں کی گئی تھی؟ آبیاری نہیں کی گئی تھی. اسے جو ہے عام نہیں کیا گیا تھا. بعض لوگ مانتے تھے، ورنہ سب لوگ آپس میں مسلمان مانتے تھے، سب مومنین مانتے تھے. لڑائی جھگڑے جو ہو گئے تھے یہ اتفاقی مسئلہ سب مانتے تھے. لیکن حضرت علی کے قتل کے بعد یہ مسئلہ بڑا گھناؤنا ہوا اور مختلف قسم کے باطل عقیدے یہ کیا ہے مذہب اور شیعت کا شکل اختیار کر لیے. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ دیکھیں گے یہ جو غلط عقائد عام ہو گئے تھے ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کے اندر تحریف، قرآن کے اندر تبدیلی، قرآن کے بعض آیتوں میں حذف، بعض آیتوں میں ڈیلیشن، بعض آیتوں میں ایڈیشن، یہ مسئلہ عام ہو گیا تھا. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیعہ حضرات کے جو علماء ہیں اور ان کے جو معتبر کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، یہ بات موجود ہے کہ قرآن کے اندر تحریف ہوا ہے، قرآن کے اندر چینجز آئے ہیں. انشاءاللہ ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوئی سوال اس کے متعلق ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. ہاں سوال یہ کر رہے ہیں جو لوگ تعزیہ مارتے ہیں، یہ تعزیہ کب سے شروع ہوا؟ یہ تعزیہ جو ہے بالکل بعد کا مسئلہ ہے. لوگ تعزیہ اس زمانے میں نہیں مارتے تھے، تعزیہ دوسروں کو مارتے تھے، یہ تلوار اٹھا کے دوسروں کو مارتے تھے، وہ مختلف تعزیہ تھا. لیکن اپنے آپ کو مار لینا یہ بعد میں شروع ہوا، بالکل بعد میں شروع ہوا، 200-300 سال پہلے کا مسئلہ. اس سے پہلے چیزیں ماتم کے نام سے یہ لوگ کیا ہیں
یہ مناتے ہیں. اس کی بھی تفسیر انشاءاللہ آئے گی آگے انشاءاللہ. ہاں اچھا سوال کیا. سوال یہ ہے صوفی اور شیعہ، صوفیزم اور شیعزم میں فرق کیا ہے؟ شیعہ یہ ایسا فرقہ ہے جس کے ساتھ اہل سنہ و جماع کا اختلاف سب مسائل میں ہے. اصول میں بھی اختلاف ہے، ان کے فروعی مسائل میں بھی اختلاف ہے، عقیدے میں بہت فرق ہے. لیکن صوفیہ جو ہیں ان لوگوں کے اختلافات شیعہ کے اختلافات سے کچھ الگ ہیں. شیعہ حضرات کے پاس کیا ہے کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے ہیں. امامت کا کانسیپٹ ہے ان کے پاس، 12 اماموں کو مانتے ہیں اور 12 اماموں کو انبیاء سے زیادہ مرتبہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے پاس تقیہ کا کانسیپٹ ہے، رجاء کا کانسیپٹ ہے. ان لوگوں کا راستہ، ان کا طریقہ کچھ الگ ہے. یہ صوفیہ حضرات ہے، ان کا کچھ الگ ہے. صوفیہ حضرات میں 3 قسم کے ہیں. بعض لوگ کیا ہے، عقیدے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، صرف عملی میدان میں چند بدعات ہے. عقیدے میں بالکل درست ہے لیکن عملی میدان میں کیا ہے، چند بدعتیں ہیں، چند وظائف پڑھتے ہیں، خانقاہیں کھول لیتے ہیں، دنیا سے دوری، اس میں غلو، یہ چیزیں بعض لوگوں کے پاس ہیں. یہ کیا ہے، تھوڑا ان کا مسئلہ جو ہے آسانی کا ہے. اس کے بعد ان میں بعض لوگ ہیں جو غلاة صوفیہ کہتے ہیں، جن کے عقائد میں کیا ہے، خطرناک غلطیاں ہیں. جیسے کیا ہے، اللہ کو ہر جگہ ماننا، وحدت الوجود کا کانسیپٹ، وحدت الشہود کا کانسیپٹ. اور اس کے بعد جو ہے صوفیہ میں اولیاء اللہ میں غلو، اولیاء اللہ میں اقطاب کو ماننا، کہنا کہ 12 قطبے ہیں، وہ کیا ہے، انبیاء سے زیادہ ہیں. اس طرف یہ الگ طریقہ، دونوں دو ایکسٹریم میں. یہ لوگ اس طرف ایکسٹریم میں چلے گئے، وہ لوگ اس طرف ایکسٹریم میں چلے گئے. بس یہی ہے. اب شیعہ میں بعض لوگ صوفیہ ہیں، ان کے پاس شیعت بھی ہے، صوفیت بھی ہے. مصیبت کے اوپر مصیبت، 2 مصیبتیں ایک جگہ جمع ہو گئی. جی شیعہ بھی ہے، ایسے بھی لوگ ہیں. بعض لوگ ہیں صرف شیعہ ہیں، صوفیت نہیں مانتے. بعض لوگ ہیں صرف صوفیہ ہیں. بعض لوگ شیعہ اور صوفیہ مل کر ہیں. اور بھی کئی ہے، مکس اپ بہت ہے. جی مختصر طور پر سمجھ لیجئے کہ شیعہ ایک ایکسٹریم میں ہے تو صوفیہ ایک دوسرے ایکسٹریم میں ہے. اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شیعہ یہودیت سے ملتے جھلتے ہیں، علم ہونے کے باوجود گمراہ ہوئے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صوفیہ ان کی مشابہت نصارہ جیسی ہے. نصارہ میں کیا ہے، رہبانیت، شادی نہیں کرنا، جی غلو، دنیا میں جو ہے دنیا سے دوری میں غلو، دنیا کے مسائل میں غلو، جی عام زندگی کو چھوڑنا، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے ہو جانا. ایسے قسم کی باتیں یہ جو صوفیہ میں ہے ان لوگوں نے نصارہ سے لیا. اب شیعت میں کیا ہے، عقیدے میں پختگی، غلط عقیدے میں پختگی، علم ہونے کے باوجود گمراہ ہوئے. تو یہودیت شیعت کے قریب ہے، نصرانیت صوفیت کے قریب ہے. دونوں الگ الگ جہت ہے اور دونوں کیا ہے، صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. اور صوفیہ میں جیسے بتایا میں، بعض ایسے ہیں عقیدے میں کوئی غلط باتیں نہیں ہیں، عقیدے میں کوئی غلط باتیں نہیں ہیں، لیکن عمل میں چند بدعتیں ان لوگوں نے شروع کر رکھا ہے. اور عقیدے میں آپ غور کریں گے تو باتیں ایسے کہتے ہیں کہ جسے سمجھنے کے لیے تکلیف ہو. راز کو فاش نہیں کرنا، جی وہ کیا بھی راز، تقدیر کا مسئلہ ہے، وہ تقدیر کا مسئلہ ہم سب جانتے ہیں. تو ان لوگوں کے پاس تقدیر کیا ہے، ایسے پیش کریں گے کہ راز ہے، اللہ کا راز ہے جسے فاش نہیں کرنا چاہیے. اور عجیب و مختلف اصطلاحات ان کے اندر، حالانکہ آپ غور کر دیکھیں گے تو اسلام میں وہ چیزیں موجود ہے، لیکن اسے ایسے پیش کریں گے کوئی گویا کہ نیا کانسیپٹ ہے. اب صوفیہ میں کئی سلسلے ہیں، شاذلیہ، نقشہ بندیہ، قادریہ، مختلف سلسلے ہیں. ایک ایک سلسلے کا ایک ایک مسئلہ ہے، ایک ایک سلسلہ ایک ایک سوچتا ہے، ایک ایک سلسلہ ایک ایک اشیاء ان لوگوں کے پاس موجود ہے. تو صوفیہ میں جو لوگ عملی میدان میں جو ہے بدعت کرتے ہیں ان کا مسئلہ تھوڑا نرم ہے، عقیدے میں کوئی کھوٹ نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن غلاة الصوفیہ بعض ہیں جو چھوٹی کے صوفیہ ہے، عقائد میں مسئلہ ہے ان کا، عمل میں مسئلہ ہے ان کا، سب میں مسئلہ ہے. اور یہاں تک بعض لوگ بولے کہ بھائی معرفت میں چلا گیا، عمل مت کرو، خلاص معرفت آخری ہے، اللہ کی پہچان ہو گئی، اب کچھ بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خلاص. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ، اللہ کو یاد کرو جب تک آپ کو یقین آ جائے. ہم کو یقین آ گیا، اب عمل کو یاد نہیں کریں گے، بس خلاص کوئی عمل نہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں. برملا ایک آدمی نے ایک عورت کو چوما، لوگ بولے کہ بھائی حرام نہیں کرنا چاہیے، بولے کہ معرفت میں جائز ہے، یہ چیز میں نے معرفت میں کیا ہے.
اس طریقے سے بہکی باتیں بڑی تیزی سے ان لوگوں کے اندر پھیل گئی. یہ ہندوستان میں دو قسم کے صوفیہ ہیں, ایک باشرہ, ایک بے شرع. باشرہ کیا ہے؟ شریعت میں رہتے ہوئے صوفیت. ایک ایسے لوگ ہیں جو صوفیت میں آ کے شریعت کے حدود سے باہر ہو گئے. خاص طور پر اکبر کے زمانے میں اس کا جو ہے مسئلہ عام ہوا, عام منظر پہ آیا. اکبر نے اسے بہت شہ دیا اور عام کر دیا. اور اکبر آپ جانتے ہیں, بادشاہ اکبر, اس کی خواہش تھی کہ ہندوازم, اسلام اور صوفیزم پورا مل کے ایک ملغوبہ بنا کے میں نکالوں. اس کی بہت کوشش کیا اس نے, لیکن وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ختم کر دیا. بڑے علماء اس کے پورے جو ہے بنائے وہ اصول کو توڑ دیا. تو ہندوستان میں صوفیت کے جو ہے کئی شکل ہیں. عرب کے زمین میں مختلف شکلیں ہیں, مصر میں ان کے مختلف شکلیں ہیں. تو جو ہے دونوں کیا ہیں, دونوں جو ہے ایک ہی جو ہے گمراہیاں ہیں, لیکن مختلف جہت ہیں, مختلف جو ہے ایکسٹریمز ہیں. دونوں دو مختلف طریقے سے دور دور چلے گئے ہیں. واللہ اعلم. ہاں یہ صحیح بات ہے. نہیں, سوال یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا, ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لے رکھی ہے. اس کے باوجود یہ چینجز کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چینج کر رہے ہیں, آیتیں ایڈ کر دیا. ہم امریکہ میں قرآن نکالے ہیں, اپنی مرضی سے ان لوگوں نے جو چاہے رکھ لیا, جو چاہے نکال دیا. اور جو ہے مختلف قسم کے جو ہو رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت, اصل قرآن موجود ہے, اصل نسخہ کتابوں میں نہیں, لوگوں کے سینوں میں ہے. غیر معمولی اس کی حفاظت ہو گئی. اب یہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں, یہ کوشش حفاظت کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں اس کی. وہ ایک انڈیویجول کا مسئلہ ہے. ایک انڈیویجول چند آیتیں بول لے کے قرآن بولے, وہ قرآن بول رہا, لیکن لوگ اسے قرآن نہیں بولے. اب مسلمان کذاب آیا, اس نے چند آیتیں پڑھی, بولا کہ بھی قرآن میں سے ہے. وہ قرآن بول رہا ہے نا, وہ تیرا قرآن ہے, تو نے اسے قرآن بول لیا. ہم نہیں بولے. اللہ تعالیٰ جو قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ داری لیا ہے, وہ ایسا قرآن ہے جسے پورے لوگ قرآن بولے. اب میں چند آیتیں لکھ لی کہ قرآن بولا, قرآن تو بول دیا میں, لیکن قرآن ہے وہ نہیں. قرآن کی حفاظت, ایسے قرآن کی حفاظت جسے پورے لوگ قرآن مانتے ہوں. اب امریکہ میں قرآن نکال لیے, اس سے پہلے لوگ قرآن نکال لیے, ایڈیشن سبٹریکشن ہو گیا. ہونے کے بعد کیا اسے پورے لوگ قرآن مانے؟ نہیں مانے. کیا اس پر عمل ہو رہا؟ نہیں ہو رہا. ایسے تو ہوتے رہیں گے, قیامت تک ہوتے رہیں گے. لیکن اصل قرآن جسے پورے لوگ مانتے ہیں, لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے, کیا اس میں چینجز آئے؟ نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ بھی یاد رکھ لیجیے میرے دوستو, قرآن کی جو حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی ہے, وہ کیسی حفاظت ہے؟ زیادتی اور نقصان سے. قرآن میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہوگی اور کوئی چیز ناقص نہیں ہوگی, لیکن آیتوں کی تحریف ہو سکتی ہے, آیتوں میں تعویل ہو سکتا ہے. ایک آیت پڑھے, مطلب دیکھے, لیکن اپنی طرف سے ایک مطلب بولا. سورہ بقرہ میں جو بقرہ کا ذکر آیا ہے, بعض شیعہ کہتے ہیں بقرہ سے مراد حضرت عائشہ ہے, نعوذ باللہ. یہ آیت کی تحریف ہے, نہیں ہے؟ تحریف ہے. آیتوں میں تحریف تعویل لوگ کرتے رہیں گے, لیکن زیادتی اور نقصان اسی سے حفاظت ہے. اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ زیادتی اور نقصان. کوئی آیت یا پھر ورڈ آپ ایڈ نہیں کر سکتے, کوئی ورڈ یا پھر آیت آپ سبٹریکٹ نہیں کر سکتے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے صحیح تفسیر صحابہ کے ذریعے سے, علماء کے ذریعے سے زمین موجود رکھا ہے, لیکن یہ تفسیر میں اختلاف, تفسیر میں تعویل, تفسیر میں دو رائے, صحیح دونوں رائے ہو سکتے ہیں. اس کی گنجائش ہے. یہ صحابہ کے زمانے میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. ایک ہی آیت کے کئی تفاسیر موجود ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن حفاظت کیسی؟ زیادتی اور نقصان سے حفاظت. اب جو لوگ زیادتی اور نقصان اپنے طرف سے کر لیے ہیں, وہ اپنے طرف سے قرآن بول رہے ہیں. کیا اسے ساری امت قرآن بولی؟ کیا سارے دنیا کے لوگ اسے قرآن بولے؟ نہیں. قرآن میں کوئی چیز ایڈ ہو جائے تو قرآن نہیں رہتا, اسے دوسرا نام دیجیے آپ. ہم جو قرآن کو مانتے ہیں, جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, جو قرآن صحابہ کے زمانے میں تھا, جسے مسلمان 1400 سال سے نمازوں میں پڑھ رہے ہیں, وہ پرانی کتابیں موجود ہیں, اس کی تفسیر علماء لکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اسے اپنے عمل میں لائے ہوئے ہیں, بطور کانسٹیٹیوشن اسے مانتے ہیں, بطور قانون اسے مانتے ہیں. یہی قرآن ہے.
اب ایک قرآن لکھ لے کہ قرآن میں بولو، تو وہ قرآن تو بول رہا بھائی، تیرے پاس قرآن ہے، ساری دنیا کے لوگ اسے نہیں مانے، اب تو چاہے اس میں کیسے بھی چینجز لا لے، اس سے کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ جو چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لیا وہ قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کی حفاظت ہے. سمجھے آپ؟ اب مثال طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں ایک گلاس کی حفاظت کروں گا، اب ایک دوسرا گلاس لا کے رکھ لے بازو، ایسا ہی کیسا بھائی، ایسا اور ایک گلاس ہے نا، بولے یہ گلاس میں چینجز آئے، اس میں دراڑیں پڑی، اس میں کوئی چینجز آئے نہیں ہے، آپ لا لیا، میں کیا کروں، یہ جو اصل گلاس ہے تو میرے پاس ہے، اس کی حفاظت میں کر لیا. آپ ایکسٹرا چیزیں گلاس میں رکھ لیا، پلیٹیں رکھ لیا، آپ کچھ بھی کر لے، یہ تو اس میں تو کچھ چینجز نہیں آیا نا، اس کی ذمہ داری میں لیا ہوں، یہ تو محفوظ ہے نا. واللہ اعلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.